بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کی صفات اور جنت کی نعمتیں۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ذرا لمبا تھا اور 7 ذرا چوڑا تھا، تو جنت میں جنتیوں کا قد بھی اتنا ہی ہوگا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ 1 ذرا تقریباً 25.6 انچ کا ہوتا ہے، تو جنت میں جنتیوں کا قد تقریباً 128 فٹ لمبا اور تقریباً 15 فٹ چوڑا ہوگا۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھووں کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے، اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی۔ اہل جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے اور نہ ناک سینکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جماع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت کی منی نہیں نکلے گی، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے جنابت نکل جائے گی۔ جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے، جماع اور شہوت میں 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں شمسی سالوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ 29 سال 1 ماہ اور 7 سے 10 دن بنتے ہیں۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی دوران پیدائش انتقال ہو جائے یا بوڑھا ہو کر انتقال ہو جائے تو وہ قیامت کے دن 30 سال کا اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوگا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بناوٹ پر ہوگا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا۔ اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کا جسم بڑا کر دیا جائے گا اور پھیلا دیا جائے گا جس طرح پہاڑ ہوتا ہے۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر اور 72 بیویاں عطا فرمائے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت سے دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی دیدار کرے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو حور اور زمین کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7واں آسمان بھی روشن ہو جائے اور زمین بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 128 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 128 فٹ کے ہیں۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھے گی تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھائے گی۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ ایک جنتی مرد ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ جنت کی لڑکیاں جماع کے بعد بھی کنواری ہی رہیں گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو حیض سے پاک فرما دیں گے، اور اللہ نے جنت کے حوروں کو تو پیدا ہی اس حالت میں فرمایا ہے کہ وہ حیض سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت مردوں اور عورتوں کو سبز رنگ کے ریشمی لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، اور سارے لباس ایک دوسرے کے پیچھے سے نظر آئیں گے، اور آخری جوڑا جسم کو چھپائے گا، لیکن میاں بیوی 70 جوڑوں میں سے ایک دوسرے کا پورا جسم ہر وقت دیکھ سکیں گے۔ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ دنیا میں ہمارا دماغ صرف 4 یا 5% کام کرتا ہے، باقی کا 95-96% سویا رہتا ہے، لیکن جب ہم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہمارا سارا دماغ کھل چکا ہوگا، یعنی اس وقت ہمارا دماغ 100% کام کر رہا ہوگا، اور پھر جب ہم انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا دماغ 100% کام کر رہا ہوگا، یعنی جنت میں ہمارا دماغ انتہائی تیز ہوگا۔ دنیا میں ہماری جسمانی طاقت کا صرف 1/3 حصہ جاگ رہا ہے، باقی کی جسمانی طاقت سوئی ہوئی ہے۔
لیکن جنت میں اللہ کی قدرت سے ہماری جسمانی طاقت 100% کھل چکی ہوگی اور ہماری جسمانی طاقت کافی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر جنتی مرد کو دنیاوی 100 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائے گا، جنسی لحاظ سے بھی اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی۔ عام جنت والے جمعہ کے جمعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے، اور جنت الفردوس والے روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے، صبح بھی اور شام بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔